ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے جی حامد ٹیلز از عمران خان ریئلی فالوور آف گاندھی ول انڈینز ریئیکٹ ٹو عمران خانز کلیم. اور ابھی دیکھتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد اپنا ریویو دیں گے. اور اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں جو تو زمین کو بھی سپورٹ کریں, ہمیں بھی سپورٹ کریں. میرا نام ہے رانا محمد علی اور میرے ساتھ ہیں ندیم اقبال. جی ہیلو دوستو, میں ہوں قمر چیمہ. اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں برسٹر حامد بشانی صاحب. برسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. برسٹر صاحب, پاکستان کے جو اس وقت سب سے پاپولر اور کنٹروورشل اور جن کے اوپر سب سے زیادہ مقدمے ہیں, تقریباً کہا جا رہا ہے 180 کے قریب مقدمے ہیں, وہ عمران خان صاحب ہیں. وہ اپنے آڈینس کو اور اپنے ویورز کو ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل امپریس کرنے کے لیے, کنونس کرنے کے لیے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. کہیں کنٹروورشل ہوتی ہیں, کانسپیریسی تھیریز بھی ہوتی ہیں. ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ تو گاندھی اور نیلسن منڈیلا کے فالوور ہیں, جو ہیں وہ کہ مشن پر ہیں, ناٹ فالوور بٹ گاندھی, منڈیلا اور جناح کے مشن پر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے برس صاحب کہ عمران خان کا جو مشن ہے وہ جناح, منڈیلا اور گاندھی, اور پرٹیکولرلی منڈیلا کہاں, گاندھی کہاں, جناح کہاں, یہ جو بات انہوں نے کی ہے, اور خاص طور پہ گاندھی صاحب کا تو پوری دنیا میں آپ کو یاد ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں آئی تھنک 2 نومبر کو جو ہے وہ نان وائلنٹ ڈے منایا جاتا ہے. تو عمران خان تو بڑی وائلنس کی بات کرتے ہیں. سو سر, واٹ ڈو یو میک آف دس اسٹیٹمنٹ آف عمران خان صاحب؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑے دلچسپ قسم کے نکات اٹھائے ہیں جن پہ اگر گھنٹوں بات کی جائے تو پھر بھی میرے خیال میں ٹائم کم پڑے گا. اور یہ بڑے ریلیونٹ اور بڑے انٹرسٹنگ قسم کے پوائنٹ ہیں آج کی کنٹمپریری پالیٹکس, جس کو آپ کہتے ہیں کرنٹ افیئرس پاکستان میں, اور فار دیٹ پرپز ایون انٹرنیشنلی بھی ڈسکشنز جو ہیں اس پہ ہو رہی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں گاندھی جی کو آخری آدمی تھے جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے بچے ہوئے تھے, ورنہ انہوں نے دنیا کا کوئی مفکر, کوئی پالیٹیشین, کوئی اسکول آف تھاٹ چھوڑا نہیں جس کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ استعمال نہ کیا ہو. اور سب سے زیادہ انہوں نے جو نام استعمال کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا, جیسا کہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں. اور اس قدر رٹ لگائی ریاست مدینہ کی کہ خود ریاست مدینہ والوں کے کان کھڑے ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ محمد بن سلمان نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ آپ ریاست مدینہ کی بات جو ہے کر کے تو ہمارے نوجوانوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ماڈرنزم اور جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں بہت سارے خیالات تھے, نظریات تھے, عقائد تھے, وہ ہماری پاؤں کی بیڑیاں بن گئے تھے. اور اس وجہ سے نہ صرف ہم نے اپنی دولت بلکہ اس دولت کے بلبوتے پر اسلامی دنیا میں بھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پسماندگی کو اور رجعت پسندی کو ہوا دی ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان اور نئی نسل کو اس سے نکالیں اور ان کو ایک جدید معاشرے کے جو تقاضے ہوتے ہیں, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, جدید علوم ہے, ان کی طرف لے کے جائیں. تو آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں, چونکہ آپ کی طرف دے لک اپ ٹو یو ایز اے جو ہے کرکٹر اور ایز اے ہیرو اور اس ٹائپ کی ایک پرسنالٹی کے طور پہ. اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی. اب اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اب انڈیا سے جو ہے وہ گاندھی جی کے حوالے سے ایک ری ایکشن آئے گا, اور کچھ لوگ کہیں گے کہ خدا کے لیے خان صاحب آپ ہمارے گاندھی جی کو کم از کم اس گند میں اور اس جو کنفیوژن ہے اس میں نہ گھسیٹیں, ان کو رہنے دیں. یہ آپ دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پلینلی دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر اور بیفور بیکمنگ دا پرائم منسٹر ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے ڈسکس نہ کیا ہو. جو ان کے مائنڈ میں اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن کے حوالے سے اور اپنے خیالات و نظریات کے حوالے سے گریٹ اور ڈیپ کنفیوژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ میں گاندھی اور جناب محمد علی جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح اور نیلسن منڈیلا تینوں کا ایک ہی سانس میں نام لے لیا,
تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی کنفیوز قسم کی مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہے کہ آپ ہر اچھائی کو جس کو دنیا مانتی ہے، ہر سچائی کو جس کو دنیا مانتی ہے، توڑ موڑ کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں، نو میٹر کہ آپ کہاں کھڑے۔ اب آپ یہ دیکھیں ان تینوں لوگوں کی جو جدوجہد ہے، جو زندگی ہے، لائف ٹائم جو ان کا اچیومنٹس ہیں، ان کے جو گولز تھے اور ان کے جو ڈیسٹینیشنز تھی، اس میں اور جو کچھ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو آپس میں جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت قسم کے کنفیوز آدمی ہیں، اینڈ یو نیڈ ٹو، وہ جو کہتے ہیں نا ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی والی بات ہے، ان کو کسی کو جھنجھوڑ کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب تھوڑے سے جاگے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گاندھی اور جناح کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا دیں اور کہیں کہ میں دونوں کا پیروکار ہوں۔ ایک گاڑی مشرق کی طرف جا رہی ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ گاندھی کے سینے پہ سب سے بڑا داغ جو لگا تھا وہ تقسیم بر صغیر کا تھا، اور انہوں نے خود بھی بار بار اس کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ میرے لیے سب سے بڑی زندگی کا ناقابل برداشت قسم کا صدمہ یہ تھا کہ یہ جو جس کو وہ دھرتی ماتا کہتے تھے ہندوستان، میری دھرتی ماتا جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا میرے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پرسن انہوں نے پاکستان کو تسلیم کر لیا کیونکہ ایک ڈیسیجن ہوا ایک پولیٹیکل پروسیس میں، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں بھائی کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ جناح صاحب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی بھی آدمی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آدمی دنیا کسی کونے میں بیٹھا، اس کا حال یہ ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے بس، یعنی بالکل سمپل فارمولا۔ جس طرح کہ ہم اسلام کی دنیا میں ہم جو ہمارے اسکالر اسلامک کلیرک حل پیش کرتے ہیں نا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، آپ کی ساری مصائب، آپ کی ساری سفرنگ جو ہے اس دن ختم ہو جائے گی جس دن یوم حساب لگے گا اور آپ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دیٹ واز دی جو ہے وہ کلیئر سٹیٹمنٹ فرام قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو ہی ہندوستان تقسیم ہوا بس ختم۔ نیلسن منڈیلا ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، وہ ایک لیفٹ ونگ قسم کی ایک سٹوری ہے جس پہ اپنی زندگی میں یہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا، اور دہشت گردی کا الزام اس بنیاد پہ لگا کہ انہوں نے مسلح جدوجہد جو تھی ہتھیار اٹھانے کی بات کی جو کہ گاندھی کے ساتھ ڈائریکٹلی ایٹ آرڈز ایک چیز جو ہے آپ کو وہ بھی منظور ہے چونکہ وہ افریقہ میں پاپولر ہے، آپ کو جو ہے محمد علی جناح بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ پاکستان میں کچھ حلقوں میں اب اتنا بدنام کر دیا آپ لوگوں نے کہ صرف کچھ حلقوں میں پاپولر رہ گیا ہے، اور آپ نے گاندھی جی کو بھی استعمال کرنا ہے چونکہ وہ بھی اب ایک ماڈرن جو نان وائلنٹ سٹرگل ہے اس کا ایک سمبل۔ یہ میں نہیں کہتا کہ عمران خان جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے وائلنس کی حمایت کی ہے، میں اس میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا انف پروف نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے میں یہ سٹیٹمنٹ مان لوں کہ عمران خان نے وائلنس کو انسٹیگیٹ کیا یا اس کی حمایت کی۔ مطلب میں اس سے آپ کی اوپینین کا جو اس سے اختلاف اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک اتنا انف پروف نہیں ملا، لیکن میں اس بات پہ بھی کسی طریقے سے بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ نان وائلنس پہ ایز اے آئیڈیالوجی بلیو کرنے والا آدمی ہے۔ دیٹ از ناٹ دا کیس، چونکہ وائلنس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کسی کو گولی مارتے ہیں یا آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، وائلنس جو ہے وہ آپ کے خیالات، آپ کے نظریات میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان کے خیالات اور نظریات میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے مخالفین کو دبایا اپنے دور اقتدار میں، اور جس طریقے سے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیا گاندھی جی کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کسی طرح بھی کوئی اس طرح کی بات ملا سکتے ہیں؟ گاندھی جی کی پرسنالٹی سے تو آپ تب ملائیں کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے تھپڑ مارا تو میں دوسرا گال بھی آگے کرتا ہوں، لیجئے تو ہم بات کرتے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ تم ایئرپورٹ پہ اترو تو میں تمہیں ایسی جیل میں ڈالوں گا جہاں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا۔ دس کائنڈ آف پرسن، وائلنس از ناٹ جسٹ ٹو شوٹ سم باڈی، یہ آپ کے خیالات کے اندر جو شدت پسندی ہوتی ہے اس کے اظہار کو بھی آپ، بلکہ وہی ریئل وائلنس ہے جو آپ کے خیالات کے اندر ہوتی ہے جو بعد میں میٹیریلائز ہو کے تو ایک پریکٹیکل وائلنس کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو اس حساب سے تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی اور خیالات کے حوالے سے حمایت کرتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ان پہ الزام لگ رہا ہے
کہ جی انہوں نے 9 مئی کی وائلنس کو وہ کیا، تو اس ریفرنس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ابھی میرے پاس انف ثبوت نہیں ہیں، سامنے نہیں لائے گئے، جو کہ لائے جانے چاہیے تھے، کہ اس وقت تک جو ہے اتنا عرصہ گزر گیا، آپ کہتے ہیں اس آدمی نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، تو آپ اگلا سٹیپ کب لیں گے، یہ ذرا سوال جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو گوئنگ بیک ٹو سم آپ کی بات کو، کہ دیکھیں یہ گاندھی جی اور نیلسن منڈیلا اور قائد اعظم تینوں کو جو آدمی ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا، وہ آدمی یا منافقت کر رہا ہے، یا اس کی جو اگنورینس ہے اس کی ڈیپتھ کا ہم غوطہ ہی نہیں لگا سکتے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، چونکہ یہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ مشرق مغرب آگ پانی دن رات کو ایک کہنے کے مترادف بات ہے، جو کہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، آئیڈیالوجیکلی جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایتھیکلی کسی شخص کو اس طرح کی بدماشی پہ نہیں اتر کے آنا چاہیے کہ میں دنیا کی ہر قابل عزت اور رسپیکٹڈ پرسنالٹی کو اور خیالات کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کروں گا، نو میٹر واٹ۔ اس کو میں اسی طرح سم اپ کروں۔ لیکن برٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جب چیف جسٹس پاکستان نے عمران خان کو کہا کہ آپ وائلنس کو یہ جو کچھ ہوا اسے کنڈیم کرے، تو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تھا، اور تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک کیا انہوں نے، جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ تو میرے پاس تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے اپنی ساری کور کمیٹی کی میٹنگ کی، انہوں نے کہا کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں شہر میں جو ہے وہ اس شہر کے میں ادھر جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے، کنٹونمنٹ کے باہر، چیف کور کمانڈر کے گھر کے باہر، فلاں کے گھر کے باہر، اور اتنی دیر سے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ میرا یہ دشمن ہے، اس نے میرا یہ کیا، اس نے یہ نقصان کیا، اور اپنی لیڈرشپ کو کہہ دیں، تو پھر وہ جا کے جس طرح آپ نے یہ باتیں بھی بتائیں تو اٹ مینس کہ ہی سیئنگ وائلنٹ، وہ تو اپنے لوگوں کو وائلنٹ کے لیے اکسا رہا ہے نا، باقی اور پھر ایک بندہ لیڈر ہے اور ایک بندہ جو آگے عام آدمی ہے جس کی عقل کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ سو یہ تو نان وائلنٹ رہنے کی تو کلیئر کٹ جو ہے وہ تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، نہ کہ وہ عوام کو ویگ رکھے اور کہے کہ فلاں جگہوں پہ آپ نے جا کے احتجاج کرنا ہے، کس طرح کا احتجاج ہوگا، کیا احتجاج ہوگا، یہ تو پھر لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جس طرح پاکستان کی کلچر سوسائٹی ہے، ہم تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو بلیسفیمیس کارٹونز کے اوپر احتجاج کرنے نکلے اور اپنے ہی بندے مار لیے اور اپنا ہی اربوں روپے کا نقصان کر لیا، تو معاشرے کی جو آئی کیو لیول کا پتہ ہوتے ہوئے لیڈرشپ کو تو بڑا کلیئر کٹ پیغام دینا چاہیے۔ تو یہ اگر اور پھر جب ان کو گرفتار کر کے جو سپریم کورٹ لایا گیا تو تب بھی وہ اس کی کوئی کنڈیمیشن نہیں کر رہے تھے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ انہی نے یہ وائلنس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اس کو کنڈیم کیا تو وہ جو لوگ جن کو میں نے کہا تھا آپ باہر نکلو، ان کو کیا پیغام جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی یہ وائلنس کے لیے وہ انسائٹ کر رہے تھے لوگوں کو، بٹ دیٹ واز اندر وے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ جسٹ ایک میری اس حوالے سے ایک نہیں، یہ آپ کی بات اس حوالے سے بالکل صحیح ہے، اور یہ محض لوگوں کا تاثر نہیں ہے، بلکہ یہ اتھارٹیز کا باقاعدہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اور اتھارٹیز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اتھارٹیز انکلوڈنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو اسپوک پرسن ہے پاکستان ملٹری کا، اس نے کلیئرلی یہی باتیں، یہی جو الزامات ہیں ان پہ لگائے ہیں کہ یہ ایک پلان قسم کا وائلنٹ انسیڈنٹ تھا جس کو باقاعدہ منظم طریقے سے وہ کیا گیا۔ لیکن اس میں آپ کی ان چیزوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے خیالات اور آئیڈیالوجیکل میک اپ کے اعتبار سے وہ وائلنس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی وہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دے دی وہ زیادہ ڈراسٹک لگ رہی ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، تو اس کا اشارہ میری طرف اس وقت کا جو عدالتی پروسیس ہے اس کی طرف ہے، صرف ایز اے لائر، ورنہ ایز اے پرسن اگر آپ ان کی آئیڈیالوجیکل اٹھان دیکھیں تو جو آدمی طالبان کی حمایت کر سکتا ہے وہ کسی بھی شکل میں کرے، نو میٹر وٹ کائنڈ آف آرگومنٹ یو آر برنگنگ ان، اور کس اینگل سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ طالبان کی حمایت کسی بھی طریقے سے کر دیتے ہیں، اور افغانستان کے اندر 30 سال سے جو خون خرابہ، جو قتل و غارت گری ہوئی اور آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی، اس کو اگر آپ آزادی کی جنگ اور آزادی کی فتح قرار دیتے ہیں، تو اس میں تو آپ کسی بھی طریقے سے گاندھی جی کا نام آپ کو اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے، نہ نیلسن منڈیلے کا، اور نہ کوئی ایون قائد اعظم بھی جو ہے وہ اس طرح کی بروٹل قسم کی وائلنس جو ہے ہی وڈ نیور
आई थिंक अप्रूव, ऑल्दो के हमारे पास कोई इनफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में जो इक्का दुक्का वायलेंस हुई थी उस पर भी कायदे आज़म का नाम जोड़ा गया, मसलन कलकत्ता इंसिडेंट जो हुआ था, तो वो एक अलग टॉपिक है जिस पे हम तफसीलन बात कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग इमरान खान जो है उसकी सारी उठान, इन्होंने जो किताब लिखी है इवन इलाका गैर पे, जहाँ पे उन्होंने जो है वो ग्लोरीफाई किया है ट्राइबल कल्चर को, विच इज़ इन अदर वर्ड्स वेरी ब्रूटल, अंडर डेवलप्ड काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, अगेंस्ट वीमेन राइट्स और इक्वालिटी और इंसानियत की बहुत सारी चीज़ें जिनको खुद कबायली दानश्वर मानते हैं और डेली उसके ख़िलाफ़ चीखते हैं, बात करते हैं, उसको इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिसमें वायलेंस भी शामिल है। तो इसलिए ये बात आपकी मैं आउन करता हूँ, दुरुस्त समझता हूँ कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं जो मौजूदा प्रोसीडिंग हो रही है देखें, उसमें अभी इतना अरसा हो गया, आप जो है एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ये कहते हैं ऑन कैमरा कि जी ये हमारे पास सबूत हैं, जिसका मतलब है एविडेंस है, तो हम तो इमरान खान को उस वक्त तक गिल्टी नहीं करार दे सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। अपनी ओपिनियन मैंने बयान कर दी, लेकिन एज ए लॉयर इन कोर्ट ऑफ लॉ या जो प्रोसीडिंग उसके खिलाफ हो रही है, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, तो गिल्टी प्रूव होना तो बहुत दूर की बात है, आप तो उसके खिलाफ अभी तक ये जो एक्यूजेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, इनको अभी तक टेबल पे ही नहीं रख सके। तो इसलिए हम पहले ही फर्ज कर लें और अथॉरिटीज़ की हमायत शुरू कर दें, एस्टेब्लिशमेंट की जो अटैक है उस पे या उसकी पार्टी पे, उसको अप्रूव करना शुरू हो जाएं कि नहीं नहीं जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो तो हम दुरुस्त नहीं करार दे सकते। ये चूँकि ठोस किस्म के इल्ज़ामात हैं और इनकी जो है वो डिमांड ये बनती है कि कोर्ट ऑफ लॉ में इनको प्रूव किया जाए कि हैविंग ए वायलेंट वे ऑफ थिंकिंग, वायलेंट नज़रियात रखना और वायलेंस में प्रैक्टिकली मुलव्वस होना दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो उसकी जो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है उसका प्रूफ हमारे पास तो नहीं है ना, वो तो एजेंसीज के पास है या एस्टेब्लिशमेंट के पास है या पुलिस के पास है, प्रोसिक्यूटर्स के पास है, तो लेट देम ब्रिंग दैट ऑन द टेबल। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस पर आपकी और हमारी टेक जो है वो क्या बनती है। राइट नो मैं आपसे ये इत्फाक करता हूँ इस हद तक, आइडियोलॉजिकली दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक डिसओरिएंटेड आदमी है, डीजनरेटेड इंटेलेक्चुअल है, जिसको ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना कहाँ है। मसलन आप उनसे यही पूछें कि आप इक़्तिदार की खातिर इतने हलकान हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप यू विल टेक टू ब्रिंग एनी चेंज इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइफ? तो आप देखेंगे कि आई बाई शाइन के अलावा एक लंबी कहानी हो जाएगी कि मैं जी वेस्ट में बड़ा हुआ हूँ, मैंने जो है वो वेस्ट को बड़े करीब से देखा है, जो अनरिलेटेड किस्म के इश्यूज़ हैं, इस्लामोफोबिया पे तकरीर शुरू हो जाएगी, इस तरह की चीज़ों पे हो जाएगी, चूँकि यू हैव नथिंग टू से, डिसओरिएंटेड होने की इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये आप उसको सिर्फ उसको क्यों ब्लेम करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो पाकिस्तान को इस वक्त एक तरह की यानी घमसान की जंग जिसको कह पढ़ते रहते थे हम, वो जंग प्लासी और पता नहीं कौन कौन सी जंगों की तारीख में जो इन्होंने छेड़ रखी है, और जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, क्या उनकी ये इंटाइटलमेंट है, ये जो अहले इक़्तिदार हैं, कि वो जो कुछ कर रहे हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, जिस तरह लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ पे अटैक हो रही है, जिस तरह की एंटी डेमोक्रेटिक किस्म की जो है, पहले मुझे आप इस बात का जवाब दें कि आपने किस कानून अखलाकियात की रोशनी में इस आदमी के खिलाफ 180 मुकदमात बनाए? यानी ये आप इसको अगर एक्सप्लेन करें, चलें 2 मुकदमात, 4, 10, 20, ये आपने क्या शुरू कर रखा है भाई कि आदमी खांसता है तो आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं? मतलब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग वाकया ही करते हैं हबीब जालब की ज़बान में? भाई वो सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं आप इस तरह मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते किसी, ये हर आदमी को पता है कि ये उसको मुकदमात में उलझा के तो उसका वक्त ज़ाया करने का एक तरीका है और डराने का एक तरीका है, पार्टी को उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को अंडरमाइन करने का तरीका है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, कोई रॉकेट साइंटिस्ट
आके एक्सप्लेन करे कि ये क्या हो रहा है भाई। पहले आप हमें ये तो बताएं कि आपने जो 180 या 40 या जो भी मुकदमे कायम किए उनमें से 130 का क्या बना। कोई आपने बाकायदा कोई चलान पेश किया जिसको कहते हैं, कोई बाकायदा जज के सामने कोई एविडेंस रखी कि आप यही लगे रहेंगे 500 मुकदमा बन जाएगा और एक मुकदमा भी इस काबिल नहीं जिसमें आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो और आप इस काबिल हों कि आप जज के सामने खड़े होकर कहें कि जनाब ये लें, अब आप प्रोसीडिंग करें। तो ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे लीडरशिप का जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस हैं। वहाँ पे आप दोनों तरफ देखें, किसी भी मुल्क में कोई चीज़ होती है, एक पॉलिटिशियन आपको डिसअपॉइंट करता है तो आप दूसरी तरफ देखते कि चलें जी ये नहीं तो अब ये करेगा। आप दूसरी तरफ ज़रा देख लें तो दूसरी तरफ तो वो कहते हैं कि छोटे मियाँ तो पता नहीं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वहाँ तो बात ही जो है वो बिल्कुल ही आगे गई। तो इन हालात में आप उसके कन्फ्यूजन पे क्या बात करते हैं? पूरी सोसाइटी कन्फ्यूज्ड है और ये गुज़श्ता 30-40 साल का सबक है जो मुहिम इन लोगों ने शुरू कर रखी थी लोगों को शाह दूल्हे के चूहे बनाने की, वो बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो इसमें हम अब क्या कहें? बात तो सही है बरिश साहब, कोई आज से 30 साल पहले चूहा बना, कोई 20 साल बाद, कोई आज, और किसी ने आगे जाके बनना है। जो यहाँ सारे पपेट्स हैं और पपेटियर के आगे जो है ना वो नाच रहे हैं, और लेकिन हमारे पास जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब हैं, कभी हमें कहीं वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हैं, कभी कहते हैं मैं रास्ते मदीना बनाऊंगा, फिर कहते हैं मुझे चीन बड़ा पसंद है, सऊदी अरब जा कहते हैं सऊदी अरब पसंद है। अभी इन्होंने मंडेला और गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं और ये कह रहे हैं। आपने सही कहा कि इंडिया से किसी ने जवाब ही नहीं दिया कि तो यार आपने मुल्क चलाया, हमारे जो लीडर है उसको बारे में बातें ना करो। तो खैर नहीं हो। और आपने सही कहा कि जो नॉन वायलेंस की वो बात गांधी साहब करते हैं, आपकी तो वो कहीं से भी नहीं झलकता, ना आपके स्पीच से, ना करैक्टर से, ना ज़ुबान से, ना आपने कभी लोगों को कहा है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे लीडर्स कहते कुछ और हैं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सिर्फ मीडिया के लिए हैं, पैगामात हैं, और बस इतनी बातें करो कि कंफ्यूज ही रहें लोग कि आप किधर हैं और किस साइड पे हैं। एनी हो, ये एक ये जो आपने शुरू में बात की कि ये एक चीज़ रह गई थी जो इमरान खान साहब कहते थे और उन्होंने गांधी साहब का भी जो है वो इस्तेमाल कर लिया। थैंक यू वेरी मच अहमद बशानी साहब सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपका शुक्रिया ना, थैंक यू। आप बताएं जी, नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? किसका? नेल्सन मंडेला, कायदे आज़म गांधी जी। बिल्कुल जी, मैं तो इन भाई साहब की बातों से ज़्यादा एग्री करता हूँ। बाकी यार कुछ लोग बैठे थे पाकिस्तान में, या सियासी पार्टियां कह लो या कोई और, तो अभी नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, तो बाकी वो देख रहे थे इमरान खान कहीं गलती करे, तो क्योंकि उनको सबको पता चल चुका था क्या होने वाला है आगे, तो वो सब कुछ देख रहे थे। उनका एक था कि कहीं गलती हो, तो बाकी इमरान खान ने बहुत से ऐसी स्टेटमेंट दिए जो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त थे, जिसकी वजह से वो पकड़ने गए हैं। स्टेटमेंट तो दूसरे पीटीएम जो इकट्ठी तो नहीं, मेरी बात भी बड़े बड़े दिए। बात सुनो ना, समझो ना, बात समझ के आप जवाब देना ना, बात सुनो एक मिनट। तो वो दिए ना, तो वो गलती पे देख रहे कि कब ये गलती करें। इन्होंने दिया ना कि वो, मैं इमरान खान का वो मैंने बात खुद मैंने सुनी थी, कहा कि आप रिएक्शन बर्दाश्त कर लोगे अवाम का, ये भी एक गलत बात, ये कहनी नहीं चाहिए थी, कर लेते ठीक है, ये कहने नहीं चाहिए थी, ये कहने के ऊपर अभी वो पकड़े गए हैं। फिर एक और दो बात थी, फिर उन्होंने जैसे बाहर निकले थे वो छूटे, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा कि मतलब मैं इसको डिसएग्री नहीं करता जो वाम ने किया है, वो भी उनकी बात थी। उन्होंने वाम को रोकने के लिए कोई मैसेज नहीं दिया था, मीडिया सामने आया था तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। ये गलतियाँ मेन थी। फिर वो देख रहे थे कोई ऐसी गलती हो, हम इस आदमी को गिरबान से पकड़ें, तो इनसे गलती होगी वाकई इमरान खान से। हाँ ठीक है, उनकी गलतियाँ कुछ भी नहीं है, तो हो गई तो जिसकी वजह गाड़ियाँ जनाब तोशाखाना से निकाल के सस्ते भाव ले जाएं हैं, अपने बहनोइयों को जनाब फलां को और छोड़ के जो अपने नौकर हैं उनके अकाउंट में भी अरबों डाल रहे हैं। फिर वो नौकरी उनकी क्यों कर रहे हैं? वो ठीक है, मतलब वो चीज़ें ठीक हैं, वो नज़र नहीं आते। यहाँ पे 150 केस डाल दिए, वो ठीक है। वो जो है ना, ये इसी वजह से कि फिर वो देख रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया। वो अभी इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से इनको बिल्कुल हटा दिया जाए, तो यही सब कुछ हो रहा है। मतलब इनकी एक और बात बहुत ज़बरदस्त थी
کہ یہاں کسی کے پاس بھی بڑی پلاننگ نہیں ہے کہ پاکستان کو کس طرح ہم آگے لے کے جائیں گے. یہ ان کی بات بہت زبردست ہے, کیونکہ یہاں میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک میں جتنا بھی دیکھا نا, ایک بڑا ادارہ ہے اس کو بھی ان کے پاس پلان ہی کچھ نہیں ہے. بس سب لڑ رہے ہیں کہ ہم آگے آئیں یا ہم کسی کو آگے لے کے آئیں, تو وہ یہ کرے. وہ ابھی بھی دو پارٹیاں ان کو میں سے ایک کو لے کے آنا ہے, ان کے پاس بھی پلان نہیں ہے. تو جو لے کے آتے ہیں ان کے پاس بھی خاص پلان نہیں ہے, وہ کچھ کرتے ہیں. میں بھی عام عوام ہے نا, تو سبھی ہم لوگ غلط ہیں. پاکستان کے ہیں, تو یہ آپ کے خیال میں کون آئے تو جو عوام کو سمجھے گا, جو ملک کو سمجھے گا, وہ ان کی بات صحیح ہے, سمجھے گا. نہیں, وہ ان کی بات صحیح ہے, کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت ہے وہ جو پاکستان کو ترقی, جس طرح مودی صاحب کے پاس پلان تھے, وہ آئے, انہوں نے آ کے جگہ کو سمجھا کہ ادھر کیا کرنا چاہیے. وہ پلان تھے ان کے ذہن میں, انہوں نے اپلائی کرنے شروع کیے پورے ملک پہ. وہ پلان جو اپلائی کیا جس کی وجہ سے گروتھ ہوئی, دنیا کو نظر آ رہا ہے. اب اس طرح کا بندہ, یقین کرو, میں نے کسی پارٹی کو اس لیے میں بولتا ہوں کہ سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. جس میں اپنی پاکستانی پارٹی کو دیکھتا ہوں, وہ دوسرے کا جھگڑے کے لیے, ان کو کوئی بھی بیان سن لو نا, وہ کوئی اس پارٹی کو لگا, کوئی اس پارٹی کو لگا, تو وہ اسی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس پلان کچھ نہیں ہے. وہ بولتے ہیں ہم ٹیم ہے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, وہ ہے, دیکھو پلان ان کے پاس تھے, پھر بھی جھگڑے ہیں کے خلاف ہے. جو کیا نام ہے, وہ بات صحیح ہے, راہل گاندھی. ہاں بالکل, وہ بات صحیح ہے. حالانکہ ان کو کبھی ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, کبھی ہاتھ چوم لیتے ہیں, کبھی جپی ڈال لیتے ہیں. لیکن حال میں جب ہوتے ہیں, کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں. پھر بھی دیکھو وہ جو گاندھی صاحب جو آپ بول رہے ہیں دوسرے ہیں ان کے, وہ بھی یار راہل صاحب, وہ بھی انہوں نے ان کی پارٹی نے بھی انڈیا میں اچھا کام کیا تھا. یہ مودی صاحب ان سے زیادہ اچھا کام کیا, کیونکہ ان کو ایک بیس ملی تھی, کوئی ٹھیک تھا. تو کہ ہمارے تو بیس بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد پلان بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد مائنڈ بھی نہیں ہے. یقین کرو پاکستانی جتنے میں نے پولیٹیشین دیکھے ہیں, مائنڈ ان کے پاس نہیں ہے کہ کیسے اس ملک کو سنبھالیں, کیسے اس عوام کو سنبھالیں. کیونکہ ادھر کے عوام بھی دیکھو نا, ابھی وہ میں نے دیکھا تھا سیالکوٹ میں, ایک آدمی نے کوئی غلطی اس سے ہوئی نہیں ہوئی, چلو ٹھیک تھا, پر اس کو مار دیا. اس عوام کو بھی تو سنبھالنا ہے نا. ان کے اوپر ایسے لوگ, ایسے پولیس لے کے آنی ہے, رینجر ایسے بندے لے کے آنے جو ان کو روکیں کہ کوئی کام آپ نہیں کر سکتے, ہر کام قانون کے نیچے ہوگا. یہاں کے عوام کا بھی سب سے بڑی پرابلم ہے, تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. روک کے دیکھ لیا, تو وہ سب کچھ ادھر وولڈ بولڈ ہے, مائنڈ جو ہے نا لگ گیا, ان کا عوام کا مائنڈ لگ گیا, ترقی کی طرف ان کا بھی نہیں ہے, اور جتنی سیاسی پارٹی ہے ان کا بھی نہیں ہے. اور اوپر ایک دو ہیں جیسے کہہ لو اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی بھی ہے, ان کے پاس بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اچیو کر سکیں یا مودی سر کی طرح مقابلہ کر سکیں. ان کا ترقی ایک بندے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو مشکلات زندگی میں دیکھی ہیں, جس طرح انہوں نے سروائیو کیا, ٹھیک ہے, اوپر آئے ہیں, اور جہاں سے اسٹرگل انہوں نے شروع کیا وہ چیز بھی تو دیکھے نا. اور آپ کو یہ جو پی ڈی ایم ابھی بنی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ تیار ہوئی ہے, جو یہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک عرصہ سے کرتے آ رہے ہیں پاکستان میں, گدی نشین بنے ہوئے کہ مطلب چین آف سرکل چل رہا ہے, ایک بیٹھتا ہے, دوسرا جناب لڑائی کرتا ہے, دوسرا تیسرا, یہ وہی چل رہے ہیں. اور آج آگے ہم عوام جو ہے وہ بجٹ سستا کر دیا آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے, اور اس حکومت کی بلے بلے ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ اگلے آنے والے وقت کے لیے ان کے ووٹ تیار ہو گئے سمجھو, ٹھیک ہے. نہیں اگر تیار ہونے تو انہوں نے ووٹ خرید لینے ہیں یا دھاندلی کرنی ہے, وٹ ایور جو بھی ان کا پرانا طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. کون پس رہا ہے؟ عام عوام ابھی تک پس رہا ہے. جو غریب ہے اور غریب ہوتا جا رہا ہے, جو امیر ہے, لیڈ کلاس ہے, وہ اور اوپر جا رہی ہے. اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اور وہ تو جناب ادھر پیسہ رکھ ہی نہیں رہے, وہ تو ڈائریکٹلی باہر جا رہا ہے. پیلس بن رہے ہیں جناب, ہوٹل بن رہے ہیں, مال چل رہے ہیں ان کے, ان کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. اور ابھی تک اگر وہ پیسہ پاکستان میں ٹھہرتا, یہ پاکستان میں انویسٹ کرتے, ادھر ہی لگاتے. بے شک وہ چوری کرتے, چلے بالفرض مان لیا انہوں نے چوری کیا, انہوں نے وہ کھایا, لیکن ادھر ہی لگاتے پاکستان میں. تو میرے خیال میں یہ جو خستہ حالت ہوئی پڑی ہے نا پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی, اور پھر یہ نہیں ہونا تھا. یہ غم و غصہ جو 9 مئی والا جو نکلا, جو کچھ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں, مطلب ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن وہ غم و غصہ تھا. یہ عمران خان کی بات نہیں ہے, آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, عمران خان کی بات نہیں ہے. اس بندے نے صرف آ کے صرف شعور دے دیا ہے. وہ جو ایک چنگاری چاہیے تھی عوام کو, جو اٹھنا چاہتی تھی, غصہ نکالنا چاہتی تھی, وہ اس نے صرف اس کو راہ دکھائی ہے. اور آج آ کے مدعا پڑ گیا اس کے اوپر, پتہ نہیں کتنے کیسز پڑ گئے ہیں جناب ہیں. وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے, وہ تو کھانسے گا بھی تو کچھ اور بھی کرے گا اس پہ بھی. ابھی انہوں نے شرٹ پہنی ہے, وہ ویڈیو نکلی ہے, تو وہ چل رہے ہیں, اور انہوں نے شرٹ پہنی عمران خان نے, وہ شرٹ جو ہے آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے. اب اس پہ بھی کیس ایک بنا دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کمپنی دوسری جناب, دوسری کمپنیاں جو ان کو ملا کے کیس کر دیں ان کے اوپر کہ فلاں کمپنی کی شرٹ جو انہوں نے کیوں پہنی, ہماری کمپنی کی کیوں نہیں پہنی, اس پہ بھی اب کیس بنا دیں. تو کیا چل رہا ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور کس کو سلیکٹ کریں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. میرے کو
میں جیسے ڈھونڈ رہا ہوں نا، جس بندے کو دیکھ رہا ہوں وہ ابھی شبی جو ہے نا وہ ہمسایہ ملک میں نظر آ رہی ہے، جیسے مودی جی ہیں، وہ ایک بندہ لے کے چل رہا ہے، ایک مشن لے کے چل رہا ہے، ایک طریقہ کار کے ساتھ چل رہا ہے، اور جس طرح کی اس کا ہاؤ بھاؤ اور پرسنالٹی ہے نا، وہ مجھے کہیں نہ کہیں نظر آئی تھی، مطلب کہ عمران خان میں اس نے غلطیاں کی ہیں، اس میں ہیں خامیاں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، ہوتی ہیں غلطیاں، جو پیچھے آپ نے اقتدار میں بٹھائے تھے انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، اور ہر بندہ اقتدار میں آئے گا کوئی نہ کوئی مسٹیک وہ کرے گا، اور جو یہ نون لیگیاں ہیں جو پی ڈی ایم میں پوری کریٹ کی گئی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بلنڈر کیے ہوئے ہیں اپنی لائف میں، اور ان کے سامنے آتے ہیں نا تو پھر وہ یہ ہو گیا جی، وہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ انٹرویو اتنے پڑے ہوئے ہیں، ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، باقاعدہ ثبوت پڑے ہوئے ہیں وتھ ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ادھر جناب ایک بندہ بیان بھی نہیں دے رہا، اس نے صرف وہ بات کی ہے، ایک چھوٹی سی بات کی ہے، مطلب 2 لفظ میں وہ بات ہوگی، اور اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے اوپر کیس کر دیے، پتہ نہیں کتنے کیس بنا دیے۔ یہ ملک سنبھلے گا نہیں، مجھے نہیں لگتا، کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ چھوڑ کے نا پتہ نکل جائے ہر چیز جو ہے نا چھوڑ کے، پھر سوچتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے سروائیو کرنا ہے، تو ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا پلیٹ فارم بنا ہو کہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری طرح سروائیو نہ کریں جیسے ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور جتنی مشکل میں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ نہ کریں، وہ ترقی کی راہ پہ ہوں، وہ پڑھے لکھے ہوں، ان کی سوچ کا محور جو ہے وہ تھوڑا اوپن ہو، وہ اوپن مائنڈڈ ہو، ٹھیک ہے، اور جو سلیکٹڈ ہو بندہ وہ عوام میں سے ہو، اور جہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ جیسے ہم دوسرے یورپین ملک کے اکثر پی ایم دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں، سڑک پہ نارملی گھوم رہے ہوں گے وداؤٹ سیکیورٹی، وداؤٹ پروٹوکول، یہ چیز کب آئے گی؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایسا بندہ چاہیے۔ تو مودی سر دیکھیں وہ کس طرح ہم نے ویڈیو کی تھی، وہ لاسٹ ان میں کھڑے تھے جناب، ان میں باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لائک اے سمپل پرسن۔ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ کرٹیسائز کریں، پیچھے سیکیورٹی کھڑی تھی، بھائی پی ایم ہے وہ، اس نے وہ بھی دیکھنا، ملک چلانا ہے، ایک ملک کا پورا اس نے سنبھالا ہوگا، وزن اٹھایا ہوگا، اس بندے کو تو آپ ضائع نہیں کر سکتے، وہ بندہ کہ آپ کو ترقی پہ لے کے جا رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا انڈیا، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، لیکن ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، وہ بیچ میں کھڑے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی بڑے نارمل طریقے سے، مزہ آ رہا تھا دیکھ کے، دل خوش ہو رہا تھا، بے شک وہ ہمارے پی ایم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خوشی ہو رہی تھی ہمسایہ ملک میں، یار کس طرح نظام چل رہا ہے، کس طرح ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ بیڑے غرق ہیں۔ بہرحال میرا اتنا ہی کہنا ہے، اور سنبھلے گا کہ نہیں سنبھلے گا، میرا تو ایک ہی مائنڈ ہے، ابھی بھی نکلنے کا وہ مطلب وہ سبب بنے تو نکل جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں رکھا، یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہی ویڈیو واقعی اچھی تھی، اور 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو تو واقعی بہت غلط ہوا ہے۔ احتجاج ٹھیک تھا، احتجاج کرنا ان کا حق تھا، ظاہر ہے جن کا لیڈر گیا ہے انہوں نے احتجاج تو کرنا ہی ہے، لیکن طریقہ غلط تھا، طریقہ جلاؤ گراؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو طریقہ غلط ہے وہ ظاہر ہے وہ جلایا گیا ہے، وہ بہت غلط کیا ہے، اور باقی احتجاج تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے، تو وہ بندہ کوئی نکل کے احتجاج کرتا ہے، پرامن احتجاج کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے بات کی ایز اے لائر کہ ہمیں ثبوت نہیں جب تک ٹیبل پہ رکھے جائیں گے تو ہم کیسے مانیں کہ وہ وائلنس انہوں نے کیا ہے، تو بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے ایز اے لائر کہ جب تک ثبوت ہی نہیں ہوں گے اس کے خلاف، وہ ویسے تو کہتے ہیں زبانی کلامی کے ثبوت ہیں، انہوں نے کروایا سارا کچھ یہ وہ، لیکن وہ ثبوت جب تک ٹیبل پہ نہیں رکھیں گے تب تک تو کام نہیں بنے گا، تو وہ یہی کہہ رہے تھے ایز اے لائر کہ جب تک ٹیبل پہ نہیں آتے تو ہمیں کیسے پتہ لگا، اگر ویسے کہتے ہیں کہ عام آدمی بن کے میں سوچوں تو پھر تو وہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو آئیڈیالوجی ہے اس میں جو ہے فرق لگتا ہے، اور وہ وائلنس ہے اس میں شو ہوتا ہے، لیکن ثبوتوں کے حساب سے وہ وائلنس شو نہیں ہو رہا، تو یہ 2 چیزوں کا فرق ہے۔ باقی انہوں نے گاندھی جی اور محمد علی جناح اور دوسرے جو ہیں نیلسن منڈیلا کی کہا کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں، تو مطلب ان کے کچھ پارٹ لے رہا ہوں یا ٹوٹل فالو ان کو کر رہا ہوں، یہ تو واقعی وہ بات یہ کہ یہ 3 پرسنالٹی علیحدہ ہے، بالکل، تو پھر علیحدہ کیسے مطلب فالو کریں گے وہ، تو یہ بات ویسی واقعی کنفیوژن ہے۔ اور دوسری ایک اور اینڈ میں انہوں نے بات کہی تھی کہ اگر تو یہ سمجھا جائے کہ اگر ثبوت ہوں تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، لیکن آئیڈیالوجی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، ان کے پاس آئیڈیا کوئی نہیں ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، تو وہ انہوں نے بات کہی، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ
اگر گہرائی تک دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے گہرے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ابھی تک کنفیوژن ہے, ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ کنفیوزڈ کر رہی ہے, ہر عوام کو کنفیوزڈ کر رہی ہے, ان کے فالوورز بھی کنفیوزڈ ہیں اس ٹائم. سیریسلی میں خود کنفیوزڈ ہوں کہ وہ مطلب پرسنالٹی کیا ہے, کیونکہ یو ٹرن ہر چیز میں لینا, ہر چیز میں یو ٹرن ہو جاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کب پھر کے کب اپنی بات سے گھوم گے, اور یہ چیز بہت غلط ہے اور یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے عمران خان کی. اور عمران خان کی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یو ٹرن لے لیتا ہے, اپنی زبان پہ نہیں ٹھہرتا. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ غلطی بندہ ہے یہ. بہرحال کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقیوں سے بہتر ہیں, جو باقیوں سے بہتر ہے, جب وہ دیکھتا ہوں نا تب لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. بندہ جب اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے ویسے اس لیول کا جو بندہ ہے نا جو ہمارے پاکستان کو اس ٹائم چاہیے وہ نہیں ہے, وہ واقعی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کو چاہیے. تو وہ وہی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ صرف پاکستانی کا سوچے. اور عمران خان کہتا تو ہے پاکستانی کا سوچتا ہوں, لیکن اس کے ایکٹ سے جو ہے وہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ نہیں ہے. جیسے جب یہ کہتے ہیں یہ سارے پی ڈی ایم والے کہ یہ جو دی ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسرائیل کا بتاتے ہیں اس کو, تو پہلے مطلب سارے کہتے ہیں نہیں. اب جب ایک بیان آیا اسرائیل کی طرف سے کہ یہ ختم کرو سارا کچھ, تب یہ پی ڈی ایم کو ایک اور موقع مل گیا کہ یہ دیکھو ہم نے کہا تھا یہ جو دی ایجنٹ ہے, اب اسرائیل اس کی حمایت کر رہا ہے, لیکن وہ تو ایک ایز اے مطلب الگ ملک ہے, الگ کنٹری, وہ دیکھ رہا ہے ادھر, اور اس نے بات کر دی ہے. وہ سارے کرتے ہیں یہ مطلب ہر کوئی کرتا ہے بات دوسرے ملک پہ. جیسے ابھی انڈیا میں ہوتا ہے تو انڈیا میں کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا میں یہ چل رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں کچھ چل رہا ہے, جیسے ہندو منارٹی پہ کچھ ہو تو انڈین والے بھی بیان دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایسے ہوتا چلتا رہتا ہے, یہ کوئی بات کہنے والی نہیں ہے کہ وہ اس بات سے کوئی مطلب وہ یہودی ایجنٹ ہو گیا ہے. تو ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن کنفیوژن کبھی کبھار جو ہے عمران خان کو لے کے بہت زیادہ ہوتی ہے. مجھے تو باقیوں کی میں بات نہیں کرتا, مجھے تو ہوتی ہے, اور جب وہ اپنی باتوں سے گھومتا ہے نا تب واقعی ہوتی ہے. لیکن جب میں باقی دوسروں کو دیکھتا ہوں نا پھر کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے نا, اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے. جو انہوں نے کرٹیسائز کیا نا, انہوں نے کہا ہے کہ جناب کو پتہ نہیں چلتا ان کی باتوں کا اور لگ نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, ہر پولیٹیشین کے اوپر ہوتا رہا ہے. باقی پولیٹیشین جتنے بھی ہیں سارے گندے ہیں, سارے چور ہیں, کوئی کام نہیں کرتا, آئی ایم ایف سے قرضے لے کے بس وہی ڈاؤن کر دیتے ہیں, تو بجٹ سستا کر دیتے ہیں عوام. جناب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان ٹھیک ہے. ویسے اگر یو ٹرن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سمجھ نہیں آتی, واقعی کنفیوز ہو جاتا ہوں میں کہ یہ بندہ ہے کیا ہے, بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے, ایک بات کرتا ہے ساتھ ہی 2 دن بعد گھوم کے دوسری بات پہ ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا عمران خان کو, اور اپنی بات پہ ٹھہرنا بھی چاہیے. بالکل. تو باقی یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں, پرفیکٹ نہیں ہے عمران خان, اور بہت ساری اس میں خامیاں ہیں, لیکن باقی جتنے بھی ہیں ان سے کافی حد تک بہتر ہے. باقی اوورآل ویڈیو کا یہ ہمارا ریویو تھا, اور آئی ہوپ آپ کو ہمارا ریویو پسند آیا ہوگا, خاص کر ندیم بھائی کا. آج ندیم بھائی جوش میں بول رہے تھے, اور ندیم بھائی جو ہے نا سیاست میں جب بات آتی ہے نا پاکستان کی خاص کر سیاست میں تو جوش بھر جاتا ہے. میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا ہوں, آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میں اس لیے نہیں بول رہا تھا, ذرا سا ہوتا نا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اس نے جوش میں آنا تھا, جوش میں آیا ہوا تھا. میں نے ان کی باتیں یار ٹھیک ہے, انہوں نے ایز اے لائر ایز اے کامن پرسن جو ہے نا وہ انہوں نے بہترین باتیں کی. وہی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں. وہ تو لائر تھے, جب تک ثبوت نہیں آئے گا اس وقت ثابت تو نہیں ہو سکتا نا, لیکن اگر ان کی باتیں سنی جائیں عمران خان کی تو پھر تو لگتا ہے نا کہ تھوڑا بہت وائلنس ہے. ندیم بھائی اچھی لائر ہیں. نہیں یہ انہوں نے آج ڈبیٹ اچھی کی ہے. باقی جی اوورآل بہرحال ویڈیو اچھی تھی اور انفارمیشن والی ویڈیو تھی, اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, چاہے وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں. پلیز ان کے مادھیم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.